أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعمه وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء إن أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنثور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الراشدين القائدين الهاديين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات. مجلس عذاب بعنوان غیبت کبریٰ میں شیعوں کی ذمہ داریاں. اس عنوان کو انتخاب کرنے کا مقصد صرف یہ کہ یہ معلوم ہو سکے معصوم کی حدیث سے اور قرآن و سنت سے کہ آپ اور میں اس وقت کس زمانے میں اور کس دور میں جی رہے ہیں اور وہ کیا طریقہ ہے اور وہ کیا آزمائش ہے کہ جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے امام کے سامنے سرخرو ہونا ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں جو امام کے سامنے ہمیں سر جھکانے پر مجبور کر دیں گے. لہذا سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو کل سے جاری و ساری ہے کہ پروردگار عالم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو ایمان کے حدود کے اندر آ گیا اب وہ آزمائش سے اور امتحان سے بچا ہوا نہیں ہے. اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی حدود کے اندر آ کر انسان بالکل ہی لاؤبالی ہو جائے کہ اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب میرے اوپر کوئی پروردگار کی طرف سے توقع ذمہ داری نہیں ہے. یا یوں کہیے کہ بس ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا تو اب آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں تک حدیث آئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد امیر المومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ یا علی وعلم یا علی، اے علی اس بات کو جان لو، اس بات کو پہچان لو، ان اعظم من الناس قوم یکونون فی آخر الزمان. اے علی اس بات کو جان لو کہ تمام اقوام میں، تمام انسانوں میں
سب سے عظیم ترین قوم وہ ہے جو آخری زمانے میں آئے گی. سب سے عظیم ترین قوم وہ ہے جو آخری زمانے میں آئے گی. اس کے بعد عجیب جملہ کہا ہے رسول نے, فرمایا کہ لم یلحقوا النبی وحجبوا عنہم الحجہ. اے علی, وہ قوم وہ ہوگی کہ جس نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا اور ان کے زمانے کی حجت ان سے پردہ غیب میں ہوگی. فآمنوا بسواد علی بیاض. لیکن اے علی, وہ ہر اس چیز پر ایمان لائیں گے کہ جو ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن کی صورت میں موجود ہوگی. بہت توجہ کیجیے گا, اس کا ایکو ختم کر دیں بالکل اور آواز کو ایک جگہ رکھیے گا. وہ ہر اس چیز پر ایمان لائیں گے, نہ نبی سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اور نہ ہی وقت کا امام ان کے سامنے حاضر ہوگا. کیوں حاضر نہیں ہوگا؟ اس لیے حاضر نہیں ہوگا کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردے ہیں. امام کے نظر آنے میں شک نہیں ہے, ہمارے دیکھنے میں شک ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. تو امام کے نظر آنے میں کوئی نقص نہیں ہے, ہمارے دیکھنے میں نقص ہے. لہٰذا ان سے ان کی حجت چھپی ہوئی ہوگی, انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہوگا. اس کے باوجود وہ ڈاکیومنٹیشن سواد علی البیاض, کیا مطلب ہے؟ یعنی سفید کاغذ پہ جو کالی سیاہی سے لکھا ہوگا اس پر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے. اور ایمان کس پر لائیں گے؟ ہماری نبوت پر, ہماری رسالت پر, ائمہ کی امامت پر, ہر اس چیز پر ایمان لائیں گے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن آپ نے فرق دیکھا, چلے جائیے 14 سال پہلے ائمہ کے دور میں جو لوگ زندہ تھے اور جن لوگوں نے امام کے دور کو درک کیا, امام کو درک کیا, انہوں نے ہر اس چیز پر, ولایت پر ایمان لائے, علی کو دیکھ کر ایمان لائے. توجہ کیجیے گا, رسالت اور نبوت پر ایمان لائے تو رسول اور نبی کو دیکھ کر ایمان لائے. اب آپ مجھے بتائیے, نہ آپ کے سامنے نبی ہے, نہ آپ کے سامنے ولی ہے, نہ آپ کے سامنے امام ہے. ہمارے سامنے تو امام باڑہ ہے اور شہنشین ہے. ہمارے پاس تو نہ نبی نظر آتا ہے ہمیں, نہ ہمیں امام نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں ولی نظر آ رہا ہے. وہ بات اور ہے کہ ہم غدیر میں علی کو رسول نے جب بلند کیا تھا وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن ہاں اس وقت ہم اپنے ابواب اور اپنے آباء و اجداد کی صلب میں موجود تھے, لہذا غدیر کو درک کر رہے تھے. ایک شخص آیا علی ابن ابی طالب کے پاس اور آ کر کہنے لگا, ایک جنگ سے علی کی فتح یابی ہوئی, غالباً جنگ بصرہ, اور فتح یابی کے بعد اس نے آ کر کہا کہ یا علی, کاش میرا بھائی آپ کے ساتھ ہوتا. توجہ, کاش میرا بھائی آپ کے ساتھ ہوتا. علی نے فرمایا, احوا اخیک معنا, کیا تیرے بھائی کی خواہشات اور اس کی مرضیاں ہمارے ساتھ تھیں؟ اس نے کہا یا امیر المومنین بالکل تھیں, وہ آپ کو چاہتا تھا, وہ آپ سے محبت کرتا تھا, اس دنیا سے جا چکا لیکن آپ سے محبت کرتا تھا. اگر وہ یہاں ہوتا تو بڑا خوش نصیب ہوتا کہ آپ کے ساتھ لشکر میں رہ کر جنگ کرتا اور فتح یاب ہوتا. علی نے کہا اگر تیرے بھائی کی خواہشات ہمارے ساتھ تھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھا. توجہ, اگر تیرے بھائی کی خواہشات تیرے ساتھ تھیں, ہمارے ساتھ تھیں, اس کا مطلب وہ لشکر میں ہمارے ساتھ موجود تھا. تو ہم جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا, جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا, جنہوں نے ولی کو نہیں دیکھا, ہم نے غدیر کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ غدیر سے غائب تھے. کچھ کہہ رہا ہوں, ہم نے غدیر میں علی کو بلند ہوتے دیکھا نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غدیر کے میدان سے ہم غائب ہوں. یاد رکھیے گا, آباء و اجداد کے صلب میں غدیر کے میدان میں بھی علی کی ولایت کی گواہی دے رہے تھے. لہذا معاملات کو سمجھیے, نبی کو نہیں دیکھا, امام کو نہیں دیکھا, اس کے باوجود غدیر پر ایمان لائے ہیں, اس کے باوجود امامت پر ایمان لائے ہیں, اس کے باوجود رسالت پر ایمان لائے ہیں, اس کے باوجود ولایت پر ایمان لائے ہیں. تو کتنا سخت ہے اس دور میں کہ جس دور میں آپ کی آنکھوں اور میری آنکھوں کے سامنے نبی نہیں ہے, آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ولی نہیں ہے, آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے امام نہیں ہے. کتنا مشکل ہے اس دور میں اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا. توجہ, کتنا مشکل ہے اس دور میں اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا. پچھلے دور میں تو ہوتا تھا, کسی کو کوئی مسئلہ ہوا
یا نبی اللہ، وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے. ایک شخص آ گیا، رسول ضمناً سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگا کہ مولا امی کے کیا معنی ہیں؟ رسول کا لقب ہے امی، قرآن نے کہا ہے. امی کے کیا معنی ہیں؟ رسول نے امام نے فرمایا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام نے کہا بتاؤ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں امی سے مراد ہے ان پڑھ. ان پڑھ. تو امام نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. ان کے بڑے تو پڑھے لکھے ہوں اور جو کائنات سے سب سے زیادہ افضل ہو. تو امام نے فرمایا امی سے مراد یہ نہیں ہے. امی سے مراد یہ ہے کہ رسول جہاں رہتے تھے مکے کی زمین، مکے کی زمین کا نام تھا ام القریٰ. اور عرب میں آج بھی جب کوئی لفظ مرکب ہوتا ہے اور اس سے نسبت دینی ہوتی، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پاکستانی، ہندوستانی، یہ جو یا لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یا نسبتی، نسبت دی جاتی ہے جگہ سے، تو کہا جاتا ہے یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے. عرب میں جب کوئی نام ایسا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ آج بھی ہم کہتے ہیں مدنی، مکی. تو مکے کا ایک نام تھا ام القریٰ. ام القریٰ مرکب ہے ام سے اور قریٰ سے. تو عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب مرکب ہو دو جز سے کوئی چیز اور اس سے نسبت دینی ہو تو اس کے کسی ایک جز کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس میں یا نسبتی لگا کر اس سے نسبت دی جاتی ہے. تو کیونکہ مکہ کا نام تھا ام القریٰ، یہ اتنی تشریح میں نے کی ہے، امام نے نہیں کی تھی. امام نے سیدھا ایک جملہ کہا تھا کیونکہ مکے کا نام تھا ام القریٰ، اس لیے رسول کو امی کہا جاتا ہے. اس لیے رسول کو امی کہا جاتا ہے. تو یہ عقیدے کی اصلاح کیسے ہوئی اس کی؟ یہ عقیدہ جو لوگوں، اگر وہ اسی بات پر کان دھر لیتا اور امام سے آ کر نہیں پوچھتا تو عقیدہ تو یہی بن جاتا کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک ہماری طرح ان پڑھ جاہل گوار جیسے ہم ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. تو یہ عقیدہ اس کا صحیح کیسے ہوا؟ عقیدہ صحیح ایسے ہوا کہ جب اپنے محضر میں امام کو پایا، جب امام کے محضر میں خود کو پایا اور امام سے براہ راست سوال کیا، امام نے جواب دیا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب سوال کر رہا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں. اور دوسری بڑی اہم بات کہ توقیع میں آیا ہے کہ جو ان کے مشاہدے کا اعلان کرے اسے جھٹلاؤ. جو امام زمانہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ، اسے جھٹلاؤ، کذبوہ، اسے جھٹلاؤ. تو ہم کیسے یقین کریں، کیسے ایمان لے آئیں؟ پتہ چلا ایمان لانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، پہلی چیز وہ ہے وہ تمام احادیث اور وہ تمام کتب کہ جو ائمہ نے اپنے شیعوں کو تعلیم کی، حدیثیں اور روایات، جس کے ذریعے آج ہم شیعہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا جانتے ہیں. توجہ، وہ ڈاکیومنٹیشنز، وہ حدیثیں، وہ تمام چیزیں کہ جو آج ہمارے پاس اصول کافی کی صورت میں، بہار الانوار کی صورت میں اور التہذیب کی صورت میں اور دیگر کتب اربعہ کی صورت میں جو آج ہمارے سامنے ہیں، وہ تمام کی تمام ڈاکیومنٹیشن ہے، وہ ہمارے سامنے. آج ہمارے عقیدوں کو باقی رکھنے کے لیے، ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے اور ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. دیکھیں یہ معاملہ کیوں، یہ موضوع میں نے چھیڑا اس لیے کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے. امام آپ کا غیبت میں نے کل حدیث پڑھی تھی کہ غیبت کبریٰ میں زندگی گزارنے والا شخص، غیبت کبریٰ میں اپنے دین سے متمسک رہنے والا شخص بالکل ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں پہ چلتا ہوا راہی. مسلسل دشواری ہے، مسلسل مشکلات ہیں، مسلسل اس کے لیے اذیتیں ہیں، لیکن اطمینان یہ ہے کہ منزل کا نام مہدی ہے. اطمینان یہ ہے، تسلی ہمیں یہ ہے کہ ہماری منزل کا نام ہے امام معصوم. ہمیں یہاں سے سفر کرتے ہوئے جانا ہے، یہاں سے. تو کیسے سفر کریں؟ امام نے فرمایا وَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ، اس شخص کو چاہیے کہ اپنے دین سے متمسک رہے، اپنے دین سے متمسک رہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ایک طویل حدیث ہے، آج موقع نہیں ہے اور وقت بھی کافی گزر گیا، مجھے جلدی سے آنا اس طرف. عشرہ اولیٰ میں نے تفصیل سے یہ بات، شہر سے باہر تھا گو کے، لیکن تفصیل سے بتایا کہ دین کیا ہے، علی نے بتایا کہ دین کیا ہے. حدیث کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ
لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَنْسُبُهَا أَحَدٌ بَعْدِي. میں اسلام کی وہ تشریح اور وضاحت کرنے لگا ہوں کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی، نہ میرے بعد کوئی کرے گا. یہ جملہ خدا کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. آپ پوچھیں گے مولانا دلیل کیا؟ بس ایک جملہ امیر المومنین کا. مولانا دلیل کیا ہے؟ جناب دلیل یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرنے لگوں یا کوئی بھی کام میں نے کیا ہو، میں بہت سے بہت یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. دیکھیں اکثر میں جب خاموش ہوتا ہوں نا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون میرے ساتھ کتنا حاضر چل رہا ہے. تو میں اگر کوئی بھی کام کروں تو میں اس کے لیے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہم بہت سے بہت ماضی کے پر نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنی اوقات نہیں ہے کہ مستقبل پر نظر رکھے. یا علی آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو بعید نہیں، جواب یہی آئے کہ وہ جو صرف ماضی پر نظر رکھے کوئی ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا. علی کہتے ہی اسے ہے جو ماضی پر بھی نظر رکھتا ہے، مستقبل پر بھی نظر رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر اس کے بعد فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. اسلام ہے تسلیم، تسلیم ہے یقین، یقین ہے تصدیق، تصدیق ہے اقرار، اقرار ہے ادائیگی، اور ادائیگی کے بعد آتا ہے عمل. اب میں یہاں پر رکوں گا نہیں کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مجھے اگلے جملے پر آنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس دینکم دینکم. یہ عربی زبان میں یہ جو ترکیب استعمال ہوتی ہے نا، تکرار لفظی، یا تو تنبیہ کے لیے ہوتی ہے یا تاکید کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر تاکید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. یا ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگوں تمہارا دین تمہارا دین. اور یہ ترکیب وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر لوگ غفلت میں پڑے ہوں. امیر المومنین فرما رہے ہیں دینکم دینکم، تمہارا دین. دیکھیں میں نے کیوں یہ بات چھیڑی ہے، کیونکہ ہمیں ایک دور غیبت میں متمسک رہنا ہے. کس سے؟ اپنے دین سے. تو علی بتا رہے ہیں دین کیا ہے. یا ایھا الناس دینکم دینکم. دین کی حقانیت کے لیے علی کا یہ ایک جملہ بہت ہے. یا ایھا الناس دینکم دینکم ان السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ فی غیرہ. اے لوگوں، اب جملہ بھاری ہے، ہضم کیجئے گا اس جملے کو. اے لوگوں یاد رکھو، یہ جو تمہارا دین ہے اس کی معرفت جانتے ہو کیا ہے؟ اس دین میں رہ کر گناہ کرنا دین سے باہر نیکی کرنے سے بہتر ہے. بھائی علی فرما رہے کوئی ہلکا جملہ تو نہیں ہے نا. اس دین میں رہ کر گناہ کرنا اس دین کے باہر نیکی کرنے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مومن جو جھوٹ بولتا ہے وہ کافر کے سچ بولنے سے بہتر ہے. آپ لوگ جو ہلکے بولے نا، امیر المومنین نے آپ ہی کے لیے اگلا جملہ کہا، اس لیے کہ امیر المومنین ہے نا. مشکل ہوئی اس جملے پر، اور وہ علی ہی کیا جو مشکل کشائی نہ کرے. مشکل ہے نا، جملہ مشکل ہے. یا علی سچا مومن بہتر، جھوٹا مومن بہتر ہے سچے کافر سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ امیر المومنین نے آگے فرمایا کہ ان السیئۃ فیہ تغفر والحسنۃ فی غیرہ لا تقبل. اس لیے کہ اس دین میں رہ کر گناہ کرنا قابل معافی ہے، لیکن دین سے باہر نیکی کرنا قابل قبول نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مومن اگر جھوٹ بولے تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن کافر کا سچ بولنا قابل قبول ہی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے آپ کا دین. اور پھر اس کے بعد فرمایا ان المؤمن لم یاخذ دینہ عن رأیہ ولکن اخذ عن ربہ. مومن وہ ہے کہ جو اپنے دین کو اپنی رائے اور اپنے نظریے سے اخذ نہ کرے، بلکہ اپنے دین کو اپنے رب سے لے. آج کل جو ایک فضا چلی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک. کون ہے بھائی آپ؟ امام کی بات کریں، حدیث کی بات کریں. یہ بتائیں حدیث کیا کہہ رہی ہے؟
ہمارے یہاں یہ بیماری جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے مخالفین میں تھی، اب وہ ہم میں بھی آ گئی ہے. میرے نزدیک ایسا نہیں ہے. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کے نزدیک کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، اگر آپ کی کسی بات کے پیچھے حدیث دلیل ہے فبہا، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. لیکن کیونکہ امام فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سفر کر رہے ہیں. دور غیبت کا ہے عرصہ، یہ دور غیبت چل رہا ہے. اس میں ہر وہ بدعتیں شامل ہوں گی آپ کے آس پاس، آپ کے سراؤنڈنگز میں، جو نہیں ہونی چاہیے تھی. امام فرما رہے مومن وہ ہے جو اپنے دین کو اپنی رائے پہ نہیں نکالتا، اپنے دین کو اپنی رائے پر کھڑا نہیں کرتا، بلکہ اپنے دین کو خدا سے لیتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے، میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کو لے رہے ہیں اپنی رائے سے. امام فرما رہے ہیں مومن کی یہ نشانی نہیں ہے. مومن اپنے دین سے متمسک رہے گا، وہ دین جو رب سے لیا ہوا ہو، وہ دین جو رسول سے لیا ہوا ہو، وہ دین جو ائمہ اہل بیت سے لیا ہوا ہو. اگر اس سے متمسک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت قدم ہے، اور وہ امام کے سامنے سرخرو رہے گا. امام کے سامنے سرخرو رہے گا. کیا فرمایا؟ ان السیئۃ فیہ تغفر. اس دین میں رہ کر برائی کرنا دین سے باہر نیکی کرنے سے بہتر ہے. ان السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ فی غیرہ. یعنی اس دین میں رہ کر گناہ جو کرو گے نا وہ قابل معافی ہے، لیکن دین سے باہر رہ کر، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دین سے باہر رہ کر اگر کوئی نیکی کرو گے تو قابل قبول نہیں ہے. اسی مزاج کی ایک حدیث اور ہے جو نبی سے منسوب ہے، اگر ارادہ ہے تو آپ کے حوالے کروں. فرمایا یا علی ان حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وان بغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. اے علی تیری محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یا علی تیری محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یا علی تیرا بغض وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہم صلی علی محمد و آلہ. تو جو مفہوم، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ نے داد دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو جو مفہوم علی دین کا پیش کر رہے ہیں وہی مفہوم رسول علی کی محبت کا پیش کر رہے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو مفہوم دین کا رسول علی پیش کر رہے ہیں وہی مفہوم علی کی محبت اور بغض کا رسول پیش کر کے چلے گئے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو دین ہے وہی علی کی محبت ہے، اور جو علی کی محبت ہے وہی دین ہے. اب سمجھ میں آیا؟ دور غیبت میں دین سے متمسک رہنا ہے، یعنی علی کی محبت سے متمسک رہنا. اللہم صلی علی محمد. جو اپنے دین سے متمسک ہے دور غیبت میں وہی ہوگا جو امام کے سامنے سرخرو رہے گا. اور پھر فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ. انسان کو چاہیے دور غیبت میں کیا کرے؟ خدا کے اوپر خدا کا تقوی اختیار کرے، تقوی الہی اختیار کرے. کیا مطلب تقوی کا؟ آپ کہیں تقوی کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے. آج آپ نے ممبر ہی سے کئی تعریفات تقوی کی سنی ہوں گی، مجلسی مجمع ہے تو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تقوی کی وہ تعریف آپ کے حوالے کروں جو امام صادق نے کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو امام نے تعریف کی ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے فرمایا التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک و اللہ یفقدک اللہ حیث امرک. امام فرما رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں تقوی یہ ہے کہ خدا تمہیں اس جگہ پر حاضر نہ پائے جہاں پر اس نے رہنے سے منع کیا ہے،
اور اس جگہ سے غائب نہ پائے جہاں پر اس نے رہنے کا حکم دیا ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں. بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. امام فرما رہے ہیں کہ خدا تمہیں اس جگہ پر حاضر نہ پائے جہاں پر اس نے رہنے سے منع کیا ہے، اور اس جگہ سے غائب نہ پائے جہاں پر اس نے رہنے کا حکم دیا ہے. یعنی امام نے بتایا کہ صرف غدیر میں ہونا کافی نہیں ہے، کسی اور اجتماع سے غائب رہنا بھی ضروری ہے. یا اگلے لفظوں میں کہو، صرف تولا کافی نہیں ہے، تبرہ بھی ضروری ہے. تقوی کا مطلب صرف مسجد تک محدود نہیں ہے. تقوی آپ کے گھر میں بھی ہے، تقوی امام باڑے میں بھی ہے، تقوی مسجد میں بھی ہے، تقوی راہ چلتے ہوئے بھی ہے. یعنی تقوی تو ہر جگہ ہے. انسان کا کام ہے سے اختیار کرے. دور غیبت میں دو چیزیں امام نے بتائیں. دو چیزیں، توجہ، دو چیزیں امام نے بتائیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ. پہلی چیز تقوی اختیار کرے، دوسرا اپنے دین سے متمسک رہے. اور پھر فرمایا من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو شخص بھی غیبت قائم میں، غیبت کبریٰ میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہا. حدیث سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر. جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہا، کب؟ غیبت کبریٰ میں. امام نے فرمایا آتاہ اللہ اجر الف شہید مثل شہداء بدر و احد. خدا اس کو 1000 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا. اور شہید بھی عام نہیں، وہ شہید جو بدر اور احد میں ہوئے تھے. کس کے لیے کہا؟ من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے. ثابت قدم کیا مطلب ہے؟ ثابت قدم کا ایک وہ ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگنے والا ہے، ایک وہ ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا ہے، لیکن جیسے ہی دشمن کو آتا دیکھتا ہے کہ قدم اکھڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتا ہے. ثابت قدم اسے کہتے ہیں کہ دشمن کا لشکر دائیں سے بائیں بھی ہو جائے، اس کے قدم میدان میں جمے رہیں، اس کے قدم میدان میں جمے رہیں. تو دور، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو دور غیبت ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں آپ کو اور مجھے ثابت قدم رہنا ہے. اور ثابت قدم رہنا علی کی دور غیبت میں آپ کا اور میرا سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے عقیدہ. جہاں ولایت چھوڑی، جہاں عقیدہ چھوڑا، جتنے بھی عوائق زمان ہیں، حوادث زمان ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، ادھر کی بات ادھر کی بات، کس طرح عقیدہ آپ کا کب رخصت ہو جائے گا معلوم نہیں چلے گا. اور عقیدہ رخصت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فسق و فجور میں پڑ جائیں گے، گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، ناچ گانے میں لگ جائیں گے. فسق و فجور کا مطلب یہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بہکانے والا آپ کو یزید کے نام پہ نہیں، حسین ہی کے نام پر بہکائے گا. توجہ. یہ جملے ذرا سخت ہیں لیکن میں کیا کروں. بہکانے والا آپ کو شام کے نام پر نہیں بہکائے گا، نجف کے نام پر بہکائے گا. بہکانے والا علی کے نام پر بہکائے گا، اس لیے کہ وہ اوروں کے نام پر کیا بہکائے گا؟ وہ خود بہکے ہوئے تھے، تو خود بہکے ہوئے تھے اور آپ ان کو مانتے نہیں ہیں. تو آپ کے سامنے وہ کرے گا علی کی بات، اور علی کے جملوں کو اس طرح انٹرپریٹ کرے گا کہ وہ آپ کو لگے گا کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کا عقیدہ عصمت سے اٹھ گیا، کب آپ کا عقیدہ ولایت سے رخصت ہو گیا، کب آپ کا عقیدہ ادھر ادھر چلا گیا، کب آپ غیر معصوم کو بت بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے. نہیں پتہ چلے گا، نہیں پتہ چلے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی شخصیت پرستی کا کوئی معیار نہیں ہے. ممبر پہ اگر میں بھی بیٹھا ہوں، امامہ ابا قبا میں بھی بیٹھا ہوں، اگر غلط بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امامہ مجھے بچا لے گا.
توجہ کیجیے گا، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے امامہ مجھے بچا لے گا، جو غلط بات کرے گا وہ غلط ہے، جو صحیح بات کرے گا وہ صحیح ہے، تو کیوں میں ادھر ادھر کی باتیں کروں؟ جو امام نے کہا ہے وہی آپ تک پہنچاؤں نا۔ جہاں دور غیبت میں ایک عام سادہ عوام کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ امیر المومنین کی ولایت پر ثابت قدم رہے، وہیں منبر پر آنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے وہ حدیثیں اور وہ روایتیں پیش کرے جو ان کو علی کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے مجبور کر دیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اور اس پر مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ آج کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، کراچی کا ٹریفک آپ کے سامنے، مجبوری ہماری بھی ہے آپ کی بھی ہے، لیکن کل انشاءاللہ آخری مجلس ہے تو کل اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ آپ کی اور میری غیبت میں اگر کوئی ذمہ داری ہے وہ ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ محفوظ کر لیا نا، عمل بھی محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر عقیدہ محفوظ نہیں کیا تو اپنا کیا، اپنے آباء و اجداد کے اعمال آپ بجا لاتے رہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا عقیدہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کل میں نے اس پر بھی بات کی تھی، اور کل انشاءاللہ بات کو سہ روزہ مجالس کی حد تک مکمل کریں گے۔ ایک حدیث، عجیب و غریب حدیث، بلا کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ پروردگار اسی دنیا میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہر مومن کے اوپر بلائیں نازل کرے گا، تاکہ آخرت کے دن پروردگار اس مومن کو سختی سے بچا سکے۔ جب یہ حدیث امام نے ارشاد فرما دی، اس کے بعد فوراً گریہ کیا، ثم قال، تھوڑا سا وقفہ کیا، اور اس کے بعد رک گئے، اور رک کر کہنے لگے کہ جب حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے، پہلے امام نے بلاؤں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فوراً حسین کی مصیبت کا ذکر کیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا تعویل تھی، امام کا کلام ہے، امام بہتر جانے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ امام نے مومنین کو پہلے بتایا کہ دیکھو مومنوں، تمہارے اوپر بلائیں آئیں گی، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر مصائب ٹوٹیں گے، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آئے نا، یاد کر لینا کہ تمہارے حسین کے اوپر کیا مصیبتیں ٹوٹی ہیں، تمہارے آقا حسین پر کیا مصیبت ہے۔ تو ایک مرتبہ لاشوں کو حسین نے جمع کیا، امام فرما رہے ہیں، اور ہر لاشے کے اوپر ایک ایک لاشے کو رکھ دیا، اور رکھ کر کہنے لگے کہ ہمارے مقتولین انبیاء اور آل انبیاء کے مقتولین ہیں۔ لہٰذا امام نے تعلیم دی اپنے شیعوں کو کہ جب بھی اپنی مصیبت میں گھرے ہو، حسین کی مصیبت کو یاد کیا کرو۔ یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب جب بھی تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو حسین پر رو لیا کرو۔ لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ حسین کو اسی بے-دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا کہ جس طرح ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن عزیزوں، میں کیا کہوں، کاش حسین کو قتل کر کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن بدلے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ خدا جانے آل رسول پر ایسی کیا مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ چوتھے امام کو یہ جملہ کہنا پڑا
کہ جتنے مصائب اور جتنا ظلم ہمارے اوپر مودت کے حکم کے بعد ہوا ہے، اگر ظلم کرنے کا بھی حکم آتا تو اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا مودت کے حکم کے بعد ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام کی نظر میں، امام کی نگاہوں میں کون سے مناظر تھے جو سامنے آ رہے تھے، لیکن دل کہتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ مولا مصیبتیں کہاں ٹوٹی، تو امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، امام نے کوفے کا نام نہیں لیا، 3 بار لگاتار کہا الشام الشام الشام۔ عزادارو، جو مصیبتیں آل رسول پر شام میں ٹوٹی ہیں کسی اور شہر میں اور قریے میں نہیں ٹوٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں نا گریے میں ائمہ کے لیے، جانتے ہیں میرا چھٹا امام فرماتا ہے اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، آج 2 سفر گزر گئی، 2 سفر گزر گئی۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں آل رسول کا قافلہ کئی دیر بازار میں گزرنے کے بعد شام کے دربار میں داخل ہوا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے نا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کسی ریوڑ کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں سید سجاد پر کہ میرے مولا نے ایک جملہ کہا یا لیت امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ عزادارو، ہاتھوں کو چھوڑ کے ایک جملہ کہوں، آپ کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہو 2 ہی معصوم ایسے ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ ایک موقع یہ تھا کہ جب علی و بطول کی چادریں چھن رہی تھی، زینب کی چادر چھن رہی تھی، ام کلثوم کی چادر چھن رہی تھی، جب زین العابدین نے یہ جملہ کہا۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب مدینے میں سیدہ کو تازیانے مارے جا رہے تھے تو علی نے بے ساختہ کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کی۔ اجرکم علی اللہ۔ اس کی آواز بڑھائیے گا بھائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ عزادارو، قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ جیسے ہی قافلہ دربار میں داخل ہوا نا تو ایک مرتبہ یزید نے ہر بی بی کے تعارف میں انگلیاں اٹھائی اور پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو۔ انگلی اٹھاتے اٹھاتے ایک مرتبہ سکینہ بی بی کی طرف انگلی آئی اور یزید نے کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ عزادارو، مجھے معاف کرنا، قاتل نے لکھا کہ سکینہ کے لب تو کھلتے تھے لیکن آواز کوئی نہیں نکلتی تھی، سکینہ تڑپتی تھی۔ یزید نے پھر کہا کہ بتاؤ تم کون ہو۔ سکینہ نے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا۔ سکینہ نے جیسے ہی آتا ہوا دیکھا فوراً بھائی کی طرف لپکی۔ سید سجاد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یزید تھوڑا تو رحم کر، کیا تو نہیں دیکھتا اس بچی کی گردن میں جو رسی ہے وہ اتنی کسی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم، آخری جملہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ تو ایک مرتبہ سکینہ کو آگے بلایا اور آگے بلا کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ آخری جملہ ہے عزیزو، میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو سکینہ نے کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں بھی اپنے بابا سے، آخری جملہ ہے عزیزو، میں بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو لکھا یہ ہے کہ کہنے لگا لو سکینہ یہ تمہارے باپ کا سر ہے، تشلے میں سر تھا، اگر تمہارا باپ تم سے واقعاً محبت کرتا تھا آواز دو حسین کو، اگر یہ سر آ جائے
تو ہم مان جائیں گے کہ حسین تم سے محبت کرتے تھے. سکینہ نے آواز دی, سر میں جنبش نہ ہوئی, پھر آواز دی, جنبش نہ ہوئی. ایک مرتبہ چھوٹی بچی نے جلا ہوا دامن پھیلایا, آواز دی, بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے, بس یہ کہنا تھا. سر میں پرواز کی, سکینہ کی آغوش میں آیا, سکینہ نے سر کو لپٹایا, آواز دی, بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو تماچے مارے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.